السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ آج ہم اپنا 27واں سبق پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کے اندر ہم نماز کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں ان کے متعلق پڑھتے ہیں، جنہیں مفسدات نماز کہتے ہیں، یعنی نماز کو توڑنے والی چیزیں۔ ایک تو وہ ساری چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ ساری چیزیں نماز کو بھی توڑ دیتی ہیں۔ جو ہم نے وضو کے مسائل میں پڑھا تھا، ہر وہ چیز جو وضو توڑنے والی ہے، ان ساری چیزوں کے ساتھ نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ مزید کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کا وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 1، بات چیت کرنا۔ کسی سے بات چیت کرنا یہ نماز کو توڑ دیتا ہے۔ نمبر 2، کھانا پینا۔ کھانا پینا یہ بھی انسان کی نماز کو توڑ دیتا ہے، اتنی حد تک کہ اگر انسان کے دانتوں میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے، اگر اس کی مقدار ایک چنے کے برابر ہے، اگر انسان نے وہ نگل لیا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اسی طریقے سے کسی کو سلام کرنا یا کسی کے سلام کا جواب دینا، یا کسی درد اور مصیبت کی وجہ سے رونا، آہ و بکا کرنا، چلانا، یہ ساری چیزیں نماز کو توڑ دیتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی نماز میں جنت کے تذکرے کو سن کر یا جہنم کے تذکرے کو سن کر یا عذاب والی آیات کو سن کر اسے رونا آ گیا، جس طرح کہ ائمہ حرمین بعض دفعہ کسی آیت کو پڑھ کر ان کو رونا آ جاتا ہے اور پیچھے نمازی بھی رو رہے ہوتے ہیں، تو جنت اور جہنم کے تذکرے سے یا اللہ کی کوئی انعامات کا تذکرہ ہے، اللہ کی رحمتوں کا تذکرہ ہے، اس پہ انسان کو رونا آ گیا ہے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اسی طرح چھینک آنے پر الحمدللہ کہہ دیا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اسی طرح جواباً کسی کو یرحمک اللہ کہہ دیا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ کسی بری خبر کو سن کر انا للہ پڑھ لیا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اچھی خبر کو سن کر الحمدللہ کہہ دیا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھ لیا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ عمل کثیر کر لیا، یعنی ایسا عمل کہ غیر نمازی کو یوں محسوس ہو کہ یہ آدمی نماز میں نہیں ہے، اس عمل سے بھی انسان کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر بعض ائمہ کے نزدیک 2 ہاتھوں کا استعمال کر لیا کسی عمل کو کرنے میں، کوئی چیز اٹھا لی دونوں ہاتھ سے، یا دونوں ہاتھوں سے جا نماز کو سیدھے کرنے میں لگ گیا، اگر دونوں ہاتھ بیک وقت عمل میں مصروف ہیں تو اس سے نماز اس کی ٹوٹ جائے گی، اور یہ چیزیں عمل کثیر میں داخل ہوں گی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ایسا غیر نمازی کو جو نماز میں نہیں ہے، وہ دیکھے تو اسے لگے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے، یعنی وہ ایسا عمل کر رہا ہے، دیکھنے والے کو محسوس ہوا کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو وہ عمل کثیر شمار ہوگا، اس سے نماز اس کی ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے غیر مقتدی سے لقمہ لینا، امام کا غیر مقتدی سے، امام کو کوئی غلطی آ گئی تو ایک آدمی جو اس کا مقتدی نہیں تھا، اس نے لقمہ دیا، اس نے اس کا لقمہ لے لیا، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اسی طریقے سے مقتدی جو ہے، اس نے وہ نماز پڑھ رہا تھا، مقتدی تھا یا منفرد تھا، تو باہر ایک بچہ یا کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہے اور اس نے تلاوت کرتے ہوئے کوئی لفظ غلط پڑھ دیا، تو اس نماز پڑھنے والے نے اس کو لقمہ دے دیا، تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ وہ سارے افعال ہیں جن سے انسان کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک تو وہ سارے افعال جس سے
وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ چیزیں جو میں نے ابھی آپ کو گنوائی ہیں، یہ تقریباً کل 13 مزید ایسے افعال بنتے ہیں جو نماز کو فاسد کر دیتے ہیں۔ اور ایک وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہہ مار کر ہنسنے سے، اگر کوئی آدمی نے ہنسا کہہ مار کر، اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ایک ہے ہنسنا کہ اس سے نماز تو اس کی ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو ایک مزید مسئلہ یہ بھی اس میں شامل فرما لیں کہ اگر کوئی آدمی ہنس پڑا، ہنسنا اسے کہتے ہیں کہ اس نے اپنی آواز خود سن لی، قہقہ اسے کہتے ہیں کہ اس کی آوازوں کو دوسروں نے سن لیا، اس سے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی اگر وہ ہنس پڑا۔ لیکن اگر اس نے قہقہ مار کے ہنسا تو اس کی نماز بھی اور وضو بھی دونوں ٹوٹ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔